میں نے تقریریں سنی ہیں بالکل سادے. آج تو خیبر پختونخوا بڑا درخیز ہے اور اس میں ماشاءاللہ کافی سنگر خطیب ہے، لیکن شیخ کی طرز بالکل سادہ ہے. آپ ان کو سنا کریں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اور اس طرح کے جو حضرات ہیں آپ کے اکابر، ان کی تقریریں سنیں. سید عنایت اللہ شاہ صاحب جس کو دنیا خطیب اسلام کہتی ہے، آج کے خطیبوں کے خطابت کے مقابلہ میں کوئی چیز، ان کی تقریریں بھی ہے نیٹ پہ، وہ سنیں، لیکن ان کی تقریروں میں جانے. میرے والد صاحب عام زمیندار آدمی ہیں، اور جو زمیندار ہیں وہ سریلے خطیبوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن میں ان پہ حیران ہوں. وہ بعض سریلے خطیبوں کا نام ان کو بھی سنتے تھے، نام لے کے کہتے ہیں ان کے 4 گھنٹوں کی تقریر ہو اور عنایت اللہ شاہ صاحب کی 5 منٹ کی تقریر، تو وہ 5 منٹ والی تقریر ان کے 4 گھنٹوں پہ بھاری ہے، کیونکہ وہ اصل پر مغز مقصد کی بات اور پر اثر بات آپ بھی سن لیں. صرف بزرگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی ایکٹنگ نہیں. ان کی تقریروں میں بھی خوف خدا ظاہر ہے اور ان کے لفظوں میں بھی ان کا اخلاص ٹپک رہا ہے. تو ان کی وجہ سے پورے ایریے مسلمان ہوں گے. اور آج خطیب جتنا زور لائے، جو پہلے مسلمان ہیں وہ بھی مرتد ہو رہے ہیں خطیبوں کو سن کر. یہ حقیقت بات ہے، ایسے مذاق نہیں. جو ان کی تقریریں سنتے ہیں، پہلے نمازی تھا بے نمازی بن رہا ہے، پہلے کوئی دین کا ذوق تھا وہ پکا بے دین بن رہا ہے، اور اسی خطیب کی تقریر بھی اس کے جیب میں ہے، اور اسی کے ساتھ 1-2 کنجر کا سنگر کے وہ گانے بھی اس کے ساتھ ہیں. کبھی دل کیا وہ لگا لیا، کبھی دل کیا یہ لگا لیا، کیونکہ اندر ایمان تو ہے ہی نہیں. تو ابن جوزی نے خطیبوں پہ تبصرہ کیا، فرماتے ہیں کہ یہ خطیب اس امت کے یہودی ہیں جن کی تقریروں پر وقتی وجد آتا ہے، لوگ اٹھتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، لیکن ان کی تقریر میں نہ اخلاص ہے نہ کوئی علمی بات ہے، صرف تصنع، مکفہ، مسجع کلام، اور صرف یہ سرے شرے ہیں. ان کے اندر نہ قرآن ہے نہ کچھ ہے نہ مسئلہ ہے. تو وہ وقتی طور پہ عوام کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ایسے خطیبوں کے اگر آپ فین اور ان کے فرینڈ اور ان کے مریدین دیکھیں، کوئی ایک انسان کا بچہ نہیں ہوگا نہ نماز پڑھے گا. دیکھ لو، جو ایسے خطیبوں کے زیادہ قریب ہے نماز کے قریب نہیں جائے گا، اور نرا بے دین ہوگا، صرف چند مسائل پہ دیندار ہوگا. ہمارے تلا گنگ میں ایک تھا، اسے بڑا اٹھایا ہوا تھا مسئلہ زبیہ. حالانکہ ہم نے جب حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے دورہ پڑھا، اس کے بعد اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں کبھی کسی مشرک کا ذبیحہ نہیں آیا اور نہ ہم نے کھایا. تو بس حضرت نے وہاں بات کی تھی کہ یہ لوگ اہل کتاب نہیں، یہ اہل زند کا ہے، بات ختم. لیکن یہ سب سے زیادہ جو یہ مسئلہ چلاتے ہیں، سب سے بڑی کڑھائیاں ہوٹل پہ یہ کھاتی ہیں. آپ ان کی تحقیق کر لو، سب سے بڑی کڑھائیاں. تو وہ میرے پاس آیا زبیہ، تو خود وہ سود کا کاروبار کرتا تھا. آپ اندازہ کرو، اب بھی یہ پرانا بندر وہ سود کا کاروباری ہے، بہت بڑا سود کا کاروبار. مسئلہ ذبیحہ کا اور کر کے رہا ہے سود کا کاروبار. جو حرام کتی ہے اس کو کھا رہا ہے، اور جو حرمت زنی ہے اور تقوی ہے اس کو وہ سود سے بھی بڑھا رہا ہے. اور ادھر ذبیحہ کی حرمت کے فتوے، ان کو کہو یہ تقریروں والی فیس یہ کس شریعت میں جائز ہے؟
ہاں مسئلہ گڑبڑ ہے، فیسیں تو تم لڑ لڑ کے لیتی ہو، اور ذبیحہ والا مسئلہ کر کے پھر کڑھائیاں ہوٹلوں پہ کھاتی ہو۔ مزہ یہ بھی مسئلہ کر دیا، جو کھائے وہ کافر ہے اور خود کھائی بھی صحیح۔ ہاں بھئی، ان خطیبوں کے حالات بیان کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے۔